اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار جنب صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اسلام نے معاشرت کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے، انسان کے لیے اخلاق حسنہ کو بیان فرمایا ہے۔ پیغمبر ختم مرتبت نے اپنی بعثت کا ہدف بھی یہی بتایا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاق کو اعلیٰ مقام دینے کے لیے نبی بنایا گیا ہوں، مبعوث برسالت کیا گیا ہوں، اور اس اخلاق کا نتیجہ انسان کو ایک اچھے شہری کی شکل میں بیان کرنا چاہیے۔ قرآن اور سنت میں ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے انسان کو 17 ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں انسانوں کے لیے ہیں جو مختلف شکل اور مختلف مراتب کے لیے بیان کی گئی، اور ایک شہری کی ذمہ داری شہر میں پائے جانے والے درخت اور پودوں کے سلسلے میں شریعت نے کیا معین کی ہے، ایک ذمہ داری یہ ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں پائے جانے والے حیوانات کے ساتھ ایک انسان کا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، اس کو بھی شریعت مقدس نے بیان کیا ہے۔ لہذا ان شہریوں کے مصادیق کہ جو ہماری ذمہ داریوں کی شکل میں الگ الگ رشتوں اور الگ الگ فنوں اور کے ذریعے سے بیان کیے گئے ہیں، سب سے پہلا حق جو ہے وہ ہے ہمسائے کا حق، ایک پڑوسی کا حق، ایک نیبر کا حق، جس کو شریعت مقدسہ نے بیان فرمایا ہے۔ شریعت میں بیان ہوا ہے، قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ہمسائے کے سلسلے کو بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، اور خدا ہی کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پہلو میں بیٹھنے والے مصاحبین اور پردیسیوں اور اپنے زر خرید لونڈی اور غلاموں کے ساتھ احسان کرو، بے شک خدا اکڑ کے چلنے والوں اور شیخی بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں اس موضوع کو بیان کیا گیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ یہ نیکی کرنے کا جو حکم قرآن مجید میں آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں، اس میں ایک مصداق ہمسایہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہمسائے کے مصداق کو بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمسایوں سے غافل نہ رہو۔ حضرت علی علیہ السلام اپنی وصیت میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فی جیرانکم، اے اللہ کا تمہیں واسطہ، میں وصیت کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمسایوں سے غافل نہ رہنا،
چونکہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے اور ہمیشہ ان کے لیے سفارش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں ان کے اس فرمائشات سے اور ان کے لیے نصیحتوں سے ایسا محسوس ہونے لگا، ایسا گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں وراثت کا حق دار بنا دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پڑوسی کے اتنے زیادہ رسول اللہ کی نصیحتیں کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمیں گمان ہونے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اب پڑوسیوں کو ورثہ دار بھی بنا دیا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، رسالت مآب فرماتے ہیں یا علی اکرم الجار ولو کان کافرا، اے علی ہمسائے کا، پڑوسی کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک ہمسائے کا مقام کیا ہے، مقام ہمسایہ کیا ہے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرأت فی کتاب علی ان الجار کالنفس غیر مضار، میں نے کتاب علی علیہ السلام میں یہ پڑھا ہے کہ ہمسایہ خود انسان کے لیے اہل خانہ کی مانند ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا ضرر پہنچایا نہ جائے، نہ ان کے ساتھ زیادتی کی جائے، ہمسائے کی عزت ماں کی عزت کے برابر ہے، ایسا جو ہے روایت میں بیان ہوا ہے۔ الکافی میں اسلامیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 666 پہ اس روایت کو بیان کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کتاب رسالۃ الحقوق میں ہمسائے کے حق کو بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ غائب ہو، جب تمہارا پڑوسی تمہارے سامنے نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرو۔ کوئی شخص اگر اس کے بارے میں غلط بیانی کرے تو اس کی غلط بیانی کو روکو اور اپنے ہمسائے کی عزت کی حفاظت کرو، اور جب وہ تمہارے سامنے ہو تو اس کی عزت کرو۔ جب اس پر ستم ہو تو اس کی مدد کرو اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔ جب بھی تم اس کی برائی دیکھو تو اس کے آشکارا طور پر اسے بیان نہ کرو، بلکہ اس کو تنہائی میں نصیحت کرو۔ اس کے علاوہ ہمسائے کے راز کو چھپانے کا حکم آیا۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمسایہ کوئی غلطی کر بیٹھے یا اس کے راز آپ کو معلوم ہو گئے ہوں تو اس کے راز کی حفاظت کرو، اس کی بات کو اگر وہ چھپانا چاہتا ہے تو اس کی تجسس نہ کرو، اس کی جاسوسی نہ کرو۔ ہمسائیگی کی حدود کو کس طرح سے بیان فرمائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ انسان کے گھر کے آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی چاروں طرف 40 گھروں تک کی دوری ہمسایہ کہلاتی ہے۔ اگر ان حدود میں کوئی بھوکا سوتا ہے تو روز قیامت اس سے سوال کیا جائے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسجد کے حریم 40 ذراع ہیں، لیکن ہمسائے کے اور پڑوسی کے جو حریم ہیں وہ 40 گھر تک ہیں، لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا ثواب یہ ہے کہ بستیوں کے آباد ہونے اور عمر کے طولانی ہونے کا ایک راز ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنا ہے، کہ اگر کوئی شخص صلہ رحم اور حسن اور اچھا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ رکھتا ہے تو خداوند عالم ان بستیوں کو آباد کرتا ہے اور لوگوں کی عمروں کو طولانی فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ روزی میں برکت، ایک اجر ثواب اور اس کا فائدہ ہمسائے کے ساتھ نیکی کا یہ بھی ہے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ حسن الجوار یزید فی الرزق، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ، نیکی کرنا لوگوں کی روزی کو بڑھا دیتا ہے۔ رحمت الہی کا شامل حال ہونا، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے اس ہمسائے پر جو اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں گی، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 صفات پائی جائیں گی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلا جو اپنے خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اچھے ہمسائے کی طرح رہتا ہے اور خوش اخلاق ہوتا ہے، خداوند عالم ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ہمسائے پر توجہ نہ دینے کا انجام کیا ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خود سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے تو خدا وہ مجھ پر گویا ایمان نہیں لایا ہے۔ اور اگر ایک گھر کے افراد سیر ہو کر سو جائیں اور ان کے پڑوسی بھوکے ہوں تو روز قیامت ان پر خدا کی نظر کرم نہیں ہوگی۔ یعنی پڑوسیوں پر توجہ نہ کرنا، ان پر نظر نہ ڈالنا، ان کا خیال نہ کرنے سے خدا کے نظر کرم سے محروم ہونا، اس کے علاوہ خدا کے فضل و کرم سے محرومیت کی وجہ بھی پڑوسی پر توجہ نہ دینے کو قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے کو تکلیف دینے کا کام انجام دیتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ خداوند عالم اس کو مومنین کی صفوں سے باہر نکال دیتا ہے، یعنی وہ مومن شمار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ارشاد ہوتا ہے کہ رحمت خدا سے محرومیت کا سبب بھی عدم توجہ ہمسائے گان ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ اے علی، جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے محروم ہے، اور جو شخص ہمارے خاندان سے کینہ رکھتا ہے وہ ملعون ہے، منافق ہے اور خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اے علی، ہمسائے کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ خداوند عالم نے پڑوسی کے ساتھ بد برتاؤ کو، برے برتاؤ کرنے والوں کو اس دنیا میں رسوا بھی قرار دیا ہے کہ ہمسائے کے گھر چلنا پھرنا جائز نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں تجسس کرنا، ان کے گھر کی عورتوں کو دیکھنا، ان کے گھر کے رازوں کو فاش کرنا، یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، اور ایسا شخص ان کاموں کو انجام دینے والا خسارے میں ہے۔ ہمسایوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سے امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، مادر گرامی، ہم نے آپ کو کبھی ہمارے اور اپنے لیے آپ کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یا حسن الجار ثم الدار، اے حسن پہلے پڑوسی اور بعد میں گھر والے۔ خود امام سجاد علیہ السلام نے ان کے سلسلے میں جو ہے دعا بیان فرمائی ہے، اور اپنی دعاؤں میں ان کے لیے بہترین کلمات کا استعمال کیا ہے۔ خداوند منان ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن اور سنت کے اوپر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ایک اچھے شہری اور ایک اچھے پڑوسی قرار دیے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔